جب آپ کسی ٹیک اوے میں یا ریسٹورنٹ میں آپ کام کرتے رہیں گے نا تو آپ کو یہ ملک زہر لگنے لگے گا کہ یار یہ کیسا یو کے ہے۔ یہ 3 W's کے اوپر آپ نے یقین نہیں کرنا۔ پہلا ہے وومن، دوسری ہے ویدر، تیسرا ہے ورک۔ یہ دوستیاں یاریاں انگریزیوں کے ساتھ لگائیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس ایک چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ السلام علیکم۔ تو جیسے جیسے انسان کی زندگی آگے چلتی ہے نا تو وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے اور وہ آنے والے لوگوں کو نا اس طرح پراپر گائیڈ کر سکتا ہے۔ تو آج میں بھی کچھ نینجا ٹیکنیکس آپ کو بتاؤں گا جو کہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مجھے اگر کسی نے بتائی ہوتی تو شاید میں زیادہ بہتر ترقی کر سکتا۔ تو آج وہ ساری ٹیکنیکس کے بارے میں بات کریں گے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ برطانیہ آنے والے ہر اسٹوڈنٹ کو پتہ ہو۔ کچھ ٹپس جو اس کنٹری کے اندر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، جس کو لے کے وہ ساری ٹرکس کے بارے میں جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا بھلا ہو جائے۔ تو چلیں اللہ کا نام لے کے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ اگر آپ انگلش آپ کی ٹھیک نہیں ہے اور آپ کمیونیکیٹ کرنے سے ڈرتے ہیں تو اس کا آپ کو نقصان ہوگا۔ لانگ ٹرم میں آپ کو اپنی انگلش کو وقت کے ساتھ امپروو کرنا پڑے گا۔ اچھا، ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پہ نا ہم انگلش بولتے ہوئے ڈرتے ہیں اور ہمیں کیونکہ ان کا لہجہ بھی سمجھ نہیں آتا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں نے غلط بولی تو میری، جیسے پاکستان انڈیا کے اندر غلط انگلش بولنے پہ آپ کی جو ہے وہ انسلٹ ہوتی ہے، تو یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ برطانوی لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کی فرسٹ لینگویج انگلش نہیں ہے۔ آپ کی فرسٹ لینگویج یا ہندی ہے یا آپ کی تامل ہے یا تیلگو ہے یا اردو ہے۔ تو ان کو یہ پتہ ہے کہ آپ کی فرسٹ لینگویج جو ہے وہ انگلش نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو انگلش صحیح نہیں آتی تو ان کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، صرف آپ کو انگلش کے اندر ان کو اپنی بات سمجھانی آنی چاہیے۔ یعنی اگر آپ کو جو ہے وہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ مجھے جو ہے وہ یہ پرابلم ہے یا مجھے جاب چاہیے، تو آپ کو صرف نا اپنی بات کا جو میسج ہے وہ ان کو پہنچانا آنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے پاسٹ ٹینس صحیح یوز کیا، آپ نے پریزنٹ یا آپ نے ٹینسز جو ہم پاکستان انڈیا میں عام طور پہ پڑھتے رہتے ہیں جی، ورب کی پہلی فارم اور دوسری فارم، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بس آپ کو اپنی جو ہے وہ بات اگلے کو سمجھانی آنی چاہیے۔ اس کے علاوہ انگلش جو ہے وہ بہت زیادہ کوئی یہ وہ نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلی یہ چیز ہے کہ آپ نے انگلش بولنے سے گھبرانا نہیں ہے۔ جو بھی آپ کو بندہ جو ہے وہ ملے، آپ کمیونیکیٹ کریں۔ تو یہاں پہ سب سے پہلی جو ٹرک ہے وہ ہے کمیونیکیشن۔ کمیونیکیشن انتہائی ضروری ہے اس ملک کے اندر۔ اگر آپ کی کمیونیکیشن سٹرونگ ہے تو یہ ملک جو ہے وہ آپ کو ترقی کرائے گا، یہ آپ کو اچھے خاصے جو ہے وہ پیسے بھی کما کے دے گا۔ اب دوسری جو ٹیکنیک ہے وہ ہے ڈرائیونگ لائسنس۔ اس کنٹری کے اندر ڈرائیونگ لائسنس کو ہاف پاسپورٹ مانا جاتا ہے۔ آپ آتے ساتھ اس چیز میں جو ہے وہ کوشش کرنا شروع کر دیں کہ آپ اپنی ڈرائیونگ پاکستان یا انڈیا سے ہی سیکھ کے آئیں، کیونکہ یہاں پہ اگر آپ آگے ڈرائیونگ سیکھیں گے تو آپ کو مہنگی بھی پڑے گی، آپ کو سیکھنے میں بھی دشواری ہوگی اور آپ وہ ٹائم جس جاب میں جو ہے وہ لگا سکتے تھے جو آپ نے ڈرائیونگ سیکھنے میں لگا دیا۔ تو اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈرائیونگ سیکھ کے آئیں اور انٹرنیشنل لائسنس جو ہے وہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، جہاں سے بھی آپ آ رہے ہیں وہاں سے آپ بنوا کے آئیں، کیونکہ 1 سال تک آپ انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس پہ گاڑی چلا سکتے ہیں۔ تیسری ٹیکنیک ہمارے پاس یہ ہے کہ جب آپ آئیں تو اپنے نیٹ ورک کو وسیع کرنا شروع کریں۔ نیٹ ورک کو وسیع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر بندے سے کمیونیکیٹ کریں اور دوستی بنائیں۔ یہاں پہ دوستیاں یاریاں جو ہے نا وہ بہت ضروری ہیں۔ سب سے ضروری اس وجہ سے ہے کہ جب آپ دوستیاں یاریاں لگاتے ہیں نا تو پہلی یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کا دل لگتا ہے۔ جب آپ کا دل لگتا ہے تو پھر آپ کو یہ ملک آہستہ آہستہ اچھا لگنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ ملک جب آپ کو اچھا لگتا ہے تو پھر آپ کے یہاں پہ کام بھی کرنے کا دل لگتا ہے اور آپ کا پیسے بھی کمانے جو ہے وہ آپ شروع کر دیتے ہیں۔ تو کمیونیکیشن بہت ضروری ہے۔ تو اس سے آپ اپنی دوستیاں یاریاں بڑھائیں، اپنا نیٹ ورک بڑھائیں، اپنے ہر قسم کے دوست بنائیں۔ کوئی ٹیک اوے میں کام کرتا ہے، ہر کسی سے بات کریں، اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے لنکس بنیں گے۔ تو جو لنکس ہیں نا وہ اس کنٹری کے اندر بہت زیادہ ضروری ہیں۔ وہ آپ کو جاب بھی فائنڈ آؤٹ کر کے دیں گے، وہ آپ کو ہر جگہ جو ہے وہ کامیاب کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنے لنکس بنائیں۔ چوتھی جو نینجا ٹیکنیک ہے وہ یہ ہے کہ بھائیو،
اپنی نا فیلڈ کی جاب ڈھونڈنا شروع کرو، کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم موسٹلی دیسی کمیونٹی سے کے ساتھ رہتے ہیں. تو دیسی کمیونٹی جو پرانی آئی ہوئی ہے نا جو یہاں پہ، وہ ساری یا کوئی شادی کر کے آئی ہے، یا کسی 2 نمبر طریقے سے، یا کوئی جگاڑ لگا کے آئی ہے. تو وہ خود کسی طریقے سے کسی جگاڑ سے یہاں پہ پکے ہوئے ہیں، یا کسی کوئی جگاڑ انہوں نے لگایا، کوئی ٹیک اوے کسی نے ڈال لیا، کسی نے کیا کر لیا. تو اس کی وجہ سے نا وہ نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کو بھی ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں. ایک تو ان سے آپ نے دور رہنا ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اپنی فیلڈ کی جاب ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے. وہ میں نے بتایا ہوا ہے آپ کو فیلڈ کی جاب کیسے ملے گی. اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ چینل میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، ویڈیو ہوگی. تو فیلڈ کی جاب آپ نے ڈھونڈنا جو ہے وہ سٹارٹ کرنی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کیونکہ جب آپ کسی ٹیک اوے میں یا ریسٹورنٹ میں آپ کام کرتے رہیں گے نا، تو آپ کو یہ ملک زہر لگنے لگے گا کہ یار یہ کیسا یو کے ہے، یہ والا یو کے لیے میں نے 20-25 لاکھ روپیہ لگایا، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ میں اپنے ملک میں ہی رہتا. تو اس وجہ سے بڑا ضروری ہے کہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی فیلڈ کی جاب جو ہے نا وہ ڈھونڈنا شروع کریں. اگر آپ کو فیلڈ کی جاب نہیں ملے گی تو ایک تو آپ کو اسپانسرشپ بھی نہیں ملے گی، دوسرا یہ بھی ہوگا کہ آپ جو ہے نا آپ تنگ آ جائیں گے اس ملک سے. تو فیلڈ کی جاب آپ ڈھونڈنا شروع کریں. پھر ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے اس چیز کے اندر کہ آپ نے نا، فار ایگزامپل آپ کسی ریسٹورنٹ میں کام کر رہے ہیں یا کسی سیکیورٹی کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، تو آپ نے وہاں پہ ٹھہر نہیں جانا، کیونکہ اس ملک کے اندر 3 Ws کے اوپر آپ نے یقین نہیں کرنا. جو اس ملک کی جو ہے وہ ایک ننجا ٹیکنیک ہے کہ 3 Ws کے اوپر آپ نے یقین نہیں کرنا. پہلا ہے وومن، دوسری ہے ویدر، تیسرا ہے ورک. یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ آپ سے کبھی بھی چھین سکتی ہیں. تو آپ نے کبھی بھی جو ہے وہ اپنے ورک کے اوپر ریلائی نہیں کرنا کہ یہ جو جاب مجھے مل رہی ہے، کیونکہ یہ کوئی سرکاری نوکری تو ہے نہیں جو ہے وہ چلتی رہے گی. تو اس وجہ سے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر آپ کو ایک جگہ جاب ملی ہوئی بھی ہے تو آپ نے ساتھ اور 3-4 جگہ پہ بھی ٹانگیں اڑا کے رکھنی ہے، کہ تاکہ اگر یہ میری جاب چلی جائے تو کہیں اور میرے پاس آپشنز ہوں، یا اس سے بیٹر جاب جو ہے وہ مجھے مل جائے، یا اس سے بیٹر مل جائے. بیٹر کی تلاش میں آپ نے لگے رہنا ہے اور اپلائی کرتے رہنا. پھر ایک لاسٹ چیز جو میں اپنی ہر ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ آپ نے ان تمام لوگوں سے کنارہ کشی کر لینی ہے جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کریں، جو آپ کو جو ہے وہ آپ کو کہیں کہ بھائی یہاں پہ کچھ نہیں ہے، تم تو یہاں پہ ذلیل ہونے کے لیے آ گئے ہو، یہ وہ اس طرح کے تمام لوگوں سے آپ نے دوستی یاری جو ہے وہ ختم کر دینی ہے، جو بھی اس طرح آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں. پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ عام طور پہ نا ہمارے جو لوگ ہیں، جو ہمارا کیونکہ ایشین کنسیپٹ ہے وہاں پہ اتنا زیادہ کیونکہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا چکر نہیں ہوتا، تو یہاں پہ کمپیریٹیولی آسان ہے. تو ایک چیز بھائیو یہاں پہ میری یاد رکھنا کہ یہ تمام جو مجھے میل لوگ زیادہ تر دیکھتے ہیں تو ان کے لیے یہ ٹیکنیک ہے کہ آپ بنائیں یہاں پہ آ کے دوستیاں یاریاں انگریزنیوں کے ساتھ لگائیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس ایک چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ کسی کو اس کی اجازت کے بغیر آپ یہاں پہ چھو بھی نہیں سکتے، کسی کو اس کی اجازت کے بغیر آپ کسی کو دیکھ بھی نہیں سکتے. یہاں پہ کسی فیمیل کو سٹیئر کرنا بھی جو ہے وہ اس کی اجازت کے بغیر بہت برا سمجھا جاتا ہے. تو آپ یہاں پہ کسی کو سٹیئر نہیں کر سکتے، کسی کو گھور نہیں سکتے. تو آپ نے بڑا دھیان رکھنا ہے. پھر جو امپورٹنٹ چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی فیمیل کے ساتھ دوستی یاری لگائیں بھی تو دھیان رکھنا ہے کہ وہ کم از کم 18+ ہو. یہاں پہ ان کی جو بچیاں ہیں وہ یوزلی وہ بڑی جلدی جوان ہو جاتی ہیں، تو ان کی جوان ہونے کی وجہ سے وہ جو ہمارے من چلے نوجوان یہاں پہ آتے ہیں وہ بعض اوقات پگھل جاتے ہیں. تو آپ نے ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے کہ بھائیو جو ہے وہ ان کا جو ہے نا کیونکہ 18 ایئر سے اگر کم کسی فیمیل کے ساتھ آپ کوئی اس طرح کا سمبند بناتے ہیں تو آپ سے وہ دوسری بات نہیں کرتے، وہ آپ کو اٹھا کے سیدھا پیچھے پھینکتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ نے بڑا جو ہے وہ دھیان میں رکھنی ہے کہ یہ جو ہے نا آپ کبھی بھی اس چیز سے جو ہے وہ بچ کے رہیں. اگر بنائیں بڑی ضروری ہے، یہ بھی ظاہر ہے پارٹ آف لائف ہے، لیکن یہ ہے کہ دھیان رکھیں کہ وہ 18+ ہوں، اور 18+ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو کنسنٹ جاننا، یعنی وہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ دوستی رکھنا بھی چاہتی ہیں یا نہیں. کنسنٹ جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. ادروائز اس ملک کے اندر
عورتوں کے بہت زیادہ حقوق ہیں، عورتوں اور بچوں کے، تو ان چیزوں سے آپ نے جو ہے وہ عورتوں اور بچوں سے جتنا ہو سکے آپ بچ کے رہیں تو وہ زیادہ اچھا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید کسی چیز کے اوپر آپ جو ہے وہ مجھ سے رائے لینا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ سے پوچھ سکتے ہیں یا انسٹاگرام کے اوپر مجھ سے میسج کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید آپ کو بس ہے کہ ہم نے کنیکٹ رہنے کے لیے جو ہے وہ سبسکرائب کرنا ہے اور انسٹاگرام پہ فالو کرنا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔